अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत दुखी हूँ, इस वक्त तकलीफ़ में हूँ। आप जो हैं वो एक बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ आदमी को, एक बाइज़्ज़त आदमी को जब इस तरह कुछ वल्चर्स के हाथों अपना बेज़ुबान होता हुआ देखें, और जिनकी अपनी हैसियत जो है वो गली के कुत्ते जैसी भी ना हो, ठीक है, जो जालसाजियाँ करके अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहलाते हों। मेरा मतलब है 500 दे के कालम छपवा लेना किसी भी गली मोहल्ले के अखबार में, और ख़ुद को कालम नवीस का कार्ड लेकर तो जनाब हर जगह पे ब्लैकमेलिंग के लिए पहुंच जाना। ऐसे बंदे इस काबिल हैं कि वो शोएब बिन अजीज़ जैसे बंदे के बारे में गुफ्तगू करें किसी भी फोरम के ऊपर। मेरा मतलब है कि मैं नॉर्मली ये व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शामिल नहीं होता जी, और मुझे लोग कहते हैं कि जी हम आपको शामिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मेहरबानी थोड़ी, वो शामिल ही कर दें तो मैं 2-4 दिन तो बाद चुप के नाल लेफ्ट कर देना। यार इतनी बकवासियात और वाहियात वहाँ पे होती है, बग़ैर किसी मनसब के लोग जो है वो बकवास करते हैं आके। शोएब बिन अजीज़ साहब इस वक्त जिंदा शायरों के अंदर लेजेंड है। वो इस वक्त लाहौर के अंदर, लाहौर में जो हमारे मौजूद शायर हैं, मेरी राय है आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसी मनसब पे फायज़ हैं, किसी मनसब पे किसी वक्त जब फैज़ अहमद फैज़ या सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम या इस लेवल के लोग थे। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान सांस ले रहे हैं, बजाय इसके कि वो उनको पकड़ के तो आप किसी भी फोरम के ऊपर रगड़ना शुरू कर दें, और आपकी अपनी हैसियत ये हो कि आपको आपके बच्चे भी मुंह ना लगाते हों, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ग्रुप लेफ्ट करने से पहले अपनी तरफ से मंजी ठोकी है चंगी, लेकिन मैं यार देखो बात ये है कि मैं ये तबसरे अगर फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे इन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कुछ नहीं कहना, अगर मैं इनके ऊपर बात करने बैठ गया तो मैं अपना ही सौदा कहाँ बेचूंगा। मेरा मतलब है मैं तो यही तबसरा तो मैं आपके सामने बेचता हूँ, और आप लोग जो है मुझे यूट्यूब के ऊपर तकते हैं। अगर मैं ये 256 अफराद जिसके टोटल कुल अक्सरियत होती हैं इस तरह के यूट्यूब चैनल के ऊपर, हाँ अगर मैंने कालम लिखना और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ मतलब वेले किस्म के बीमार ज़हन लोग बैठे हों, वो लंबी लंबी तहरीरें लिख रहे हों, मैं उनको वहाँ से कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, कालम मुकम्मल हो गया, ठीक है। हर ड्रामा का अज़ली नुस्खा है। हमने मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो बड़ी मतलब कि हमने इन्हें भुगता है पिछले 32 साल। लेकिन मैं दुखी हुआ, मेरा मतलब है कि पिछले दिनों हमारे दोस्तों की महफिल में ये तज़किरा हुआ कि हमें वहाँ पे बुलाना चाहिए शोएब बिन अजीज़ साहब को, और उनकी शायरी सुननी चाहिए, क्योंकि हसन फ़ुआद साहब को हमने पिछले दिनों बुलाया था, वो तो आ गए थे। तो मतलब कि जिसके ऊपर फिर बाज़ दोस्तों ने कहा कि नहीं, हमारी महफिल जो है उसके अंदर जो थोड़ी सी बदतमीज़ी होती है, जो थोड़ा सा जो अक्खड़पन है, वो शोएब साहब जो हैं वो मेरा मतलब है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं कि हम अपनी जो है उसके अंदर उनको बुलाएं। मेरा मतलब है जिनको हमने एहतराम के इस लेवल पे रखा हो उसके बारे में अगर कोई इस तरह की बात करे तो बर्दाश्त नहीं होता पाया, ठीक है। फिर तोड़ा भरा बड़े है, आपका भाई घुसा है उसमें आई तई फेर के रख देती है, और फिर वो तो नास हुई है क्योंकि अब उसका आना है जवाब, और जवाब अगर आप जवाब शुरू हो गए तो फिर सारी दिहाड़ी तो इस पर गई, क्योंकि आपके पास कोई मेरा मतलब है कि ज़हीरुल इस्लाम वाली और पाशा वाली सहूलत तो दस्तयाब नहीं है ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं जाओ, वो तो कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं कि नवाज शरीफ बाहर इलाज कराने गया, ओह पाकिस्तान के अंदर कोई हस्पताल नहीं था, हो इमरान खान ने शौकत खान ने मामा शौकत खान में नवाज शरीफ के डोनेशन नाल ही बने ऐसा ही, ठीक है। ऐ दसने तकलीफ होंगी है, मैं गुस्सा आ गया मैनू, चलो ठीक है, जानती करो जाहिलां दे नाल नहीं इस तरह सिर खपाना चाहिए। आगे चलते आज जनाब एक किस्म की वो क्या कहना चाहिए, धरने की चांद रात है या जलसे की चांद रात है, और चांद रात के अंदर जो कुछ पीटीआई किया करती है, जिस तरह उनकी खवातीन जाके ब्यूटी पार्लर पे तैयार हुआ करते हैं, और जिस तरह उनके जो पार्टिसिपेंट हैं वो सड़क के ऊपर आके पिंडी 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 की आवाज़ें लगाया करते हैं, वैसे ही पापा जी पिंडी पिंडी आजसो पिंडी जासो वो आवाज़ें लग रही हैं वहाँ पे। और जनाब जिस वक्त हम ये आपसे मुखातब हैं, हो सकता है जलसे के अंदर भी कोई रौनक मेला लग गया हो, असी तो अपनी मेरा मतलब है कि दाल दलिया करने के लिए बैठे हुए हैं।
وہ کر گیا ہو. لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک دو تصویریں جو ہیں وہ عام ہو گئی ہیں, دو ویڈیوز جو ہیں. ایک تو اسلم اقبال صاحب جو ہیں, ویسے اسلم اقبال کے حوالے سے آپ کو بڑی کمال کی بات سناؤں, پی ٹی آئی کی حکومت شروع آئی تھی تو امریکہ سے ایک صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست کے ساتھ اسلم اقبال صاحب نے کوئی فراڈ کیا ہے اور کروڑوں میں پیسے بھی لے لیے ان سے, ان کا کام بھی نہیں کروایا. تو میں نے کہا کہ وہ صاحب جو ہیں جن کا آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو بہت بڑے یوتھی ہیں, تو مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, اسے کو عمران خان سے کال کریں, وہ بہت بڑے ڈونیشن کلیکٹر ہیں وہاں پہ عمران خان کے. میں نے کہا ہاں آئیڈیا تو آپ کا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں جو خبر چلا کے تو اس سے خام خواہ کی دشمنی مول لوں, تو آپ لوگ بات کریں. پھر خیر مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان صاحب نے عمران خان کو کال کیا. عمران خان صاحب نے جناب کو بنفس نفیس طلب فرمایا اور جناب وہاں پہ پہنچے, اور اس وقت عمران خان وہ چونکہ بہت قریب ہیں اور پیسے بڑے اکٹھے کر کے دیتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ اس نے میرے سے فلاں کام کے اتنے پیسے لیے تھے اور کام بھی نہیں کیا اور پیسے بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہیں پہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو جھاڑا بقول ہمارے اس امریکی سورس کے, اور چنگی ان کی کتے علی کی. اس کے فوراً بعد ان کو پیسے واپس مل گئے, کام تو نہیں ہونا تھا, نہیں ہوا, لیکن پیسے ان کو واپس مل گئے. پھر یہاں پہ لاہور کے اندر ایک ڈوسے بیکری ہوتی تھی, اور ڈوسے بیکری جو تھی اس کے متاثرین جو ہیں وہ جس طرح ان کی شان اقدس کے اندر پلوتے نکال رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے کروڑ لوگوں سے پیسے پکڑے ہوئے تھے, پکڑ کے لگائے ہوئے تھے, ون فائن مارننگ بیکری بند کر دی. اب اس بیکری کا جو بیکلیش آنا تھا اس سے بچنے کے لیے اب ضروری تھا کہ کوئی سرکاری شیلڈ ہوتی, تو فوری طور کے اوپر اب پتہ نہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو, یہ دو بڑے واقعات جو ہیں جو میرے ذاتی علم میں, میرے ایک جاننے والے صاحب تھے, ہمارے لسنر بھی ہیں اب بھی, لیکن یوتھی ہیں, انہوں نے مجھے فون پہ رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کے کچھ کروڑ روپے انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کیے ہوئے تھے, تو وہ تو بند ہو گیا. تو اب میرے پاس کیا کیا آپشن ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یار میں کیا آپشن بتاؤں, میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ میں شاید پی ٹی آئی کی دشمنی میں بول رہا ہوں. اور نہیں اس نے پی ٹی آئی کے اوپر کوئی 1 کروڑ لعنت بھیج کے تو مجھے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ لیگلی میرے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. تو میں نے اپنے محدود علم کے مطابق انہیں بتایا کہ 1 2 3 4 5 6 یہ آپشن آپ اس صورت کے اندر ایکسرسائز کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے پھر بھی نہیں ہے, پھر بھی اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں, اگر ہے تو پھر آپ کیا کریں. اور جناب آپ اس بات سے مت گھبرائیں کہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ مطلب ایف آئی اے سائبر کرائم وہ کیا ہوتا ہے فائنینشیل کرائم بینک میں جا کے, تو آج کل تو ویسے بھی عطا اللہ تارڑ صاحب میں بڑا غصہ چڑھا ہے, تو میں نے کہا ان کے ہاتھ میں ثبوت پکڑائیں, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں بتا دیجیے گا, ہم واٹس ایپ کہہ رہا ہوں, ہم ٹویٹ کر دیں گے. تو عطا صاحب ہماری ٹویٹ فالو کرتے ہیں, ایک آدھ دفعہ انہوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے رانا ثناء اللہ ہوتے ہیں تو ایف آئی اے ان کے متحد ہوتی ہے, تو انہوں نے رونقاں لا دینی ہے, تسی ذرا گالتے اگے بداؤ. تو وہ خیر میں نے انہیں سارے مشورے دیے. یہ 2 وارداتیں ہیں جی جو موصوف نے فرمائی ہیں, اور اس کے بعد جا کے عمران خان صاحب نے ان کا ٹیلنٹ جو تھا اس کو ریکگنائز کیا ہے, اور آج کل وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہوتے ہیں پنجاب کے, اور تمام پی ٹی آئی کے ارکان کو حکم ہے کہ ان کا کوئی کام پنجاب میں پھنسا ہوا ہو تو وہ جا کے اسلم اقبال صاحب سے تیاری کریں. تو وہ اسلم اقبال صاحب جو تھے ایک ایئر کنڈیشن بس کے دروازے میں کھڑے ہو کے پنڈی 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 کی آوازیں لگا رہے تھے, تو وہ ویڈیو صبح وائرل ہو گئی. اور دوسری جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ پشاور سے کچھ لوگ لے کے آ رہے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے وہ جو رپورٹر یا جو بھی کوئی سوشل میڈیا کا ہوگا, رپورٹر تو نہیں لگ رہا وہ, اس نے جب پوچھا کہ جناب آپ کی بسیں بندوں سے زیادہ ہیں تو اس کے اوپر وہ صاحب غصے آ گئے, انہوں نے ٹھوڈا کٹ مارا, اس کو ٹوڈ کٹ مارا. تو وہ فرزانہ علی جو ہیں آج کی بیورو چیف ہیں, بڑی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, تو انہوں نے اس کو ویڈیو کو پوسٹ کر دیا. پھر چل سو چل, میرا مطلب ہے کہ تھڑا تھڑ. تو یہ 2 واقعات میں دیکھ بیٹھا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ بندے پورے نہیں ہو رہے. تو اب ساری بات جو ہے وہ ہاتھ آ گئی ہے اپنا وہ کیا بیٹا ہے, ارسلان بیٹے کے ہاتھ آ گئی. اب ارسلان بیٹا خاص قسم کے لینسز لگا کے اور جناب فوٹو شاپ کر کے بتائے پوری قوم کو کہ کس طرح کروڑوں لوگ جو تھے وہ نکل آئے تھے خان کے کہنے کے اوپر. 5000 بساں انہوں نے گن لیاں نے جناب, جڑیاں موٹر ویز تے نے اس ویلے, ٹھیک ہے. 5000 بساں میں سے چیک کرو پاکستان میں ٹوٹل ایئر کنڈیشن بسیں کتنی ہے.
چکھتے کرو ذرا ہیں. اور روزانہ سڑک پہ کتنی ہوتی ہیں, اور پی ٹی آئی کے لیے کتنی سپیئر ہوئی ہیں. ویکینڈ ہے اور ویکینڈ کے اوپر بسیں خالی نہیں ہوتی, لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے زیادہ کرایہ دے کے مل جاتی ہوں گی, لیکن یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. تو یوں پورے ملک سے آپ جو ریکویسٹ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو پائن کو 4 بندے پنڈی والے نے ہی کہہ دیتے کہ پنڈی والے نے لڑائی ہو گئی ہے. تو میں وہ پنڈی والے جو ہیں ان کے حوالے سے باوجود بات نہیں کرتا, کہ میں بات نہ بھی کروں تو پھر بھی میرے اوپر الزام لگ جاتا کہ ساڑھے خلاف گلاں کرتا ہے, سن چھیڑ رہا ہے. تو میں باوجود دیکھو میں نے صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے پنڈی کا ذکر کیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور جلسہ کر کے وہ کر چلی جائے گی. جو انہوں نے 56 کنڈیشنز جو ان کے اوپر لگائی تھیں, 56 یا 65, ہاں وہ پنجاب حکومت نے لگائی تھی کہ یہ بھی آپ کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یعنی 56 دفعہ آپ ناک رگڑیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے خلاف پرچہ کر دیں گے ہم. اور 26 جو تھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی تھیں, اور 56 اور 26 یہ تقریباً 82 ہو گئی. 82 کنڈیشن کے تحت پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی حکومت میں, جہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان پہ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے, وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں, پہلے کچھ دیر پہلے تک تو پتہ چلتا رہا کہ وہ جناب جو ہے وہ مطلب کہ پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر اطلاع ڈالی ہوئی تھی, میں نے ٹی وی تو دیکھا ہی نہیں صبح سے, وہ ڈالی ہوئی تھی کہ وہ جناب جلسے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے ہیں. اب اللہ کرے یہ خبر درست ہو, کیونکہ بعض بدخواہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ورچوئل خطاب ہی فرمائیں گے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. میں نے کہا ذرا پری جلسے کی بات کر لیں, پی ٹی آئی جو ہے ان کے لوگ پہنچے یا نہ پہنچے, دکھا انہوں نے لینا ہے کہ ہمارے لوگ پہنچے ہیں, لیکن اس کے نتیجے کے اندر وہ مطالبہ کیا کریں گے اور کس سے کریں گے, کیونکہ جانے والے جو ہیں ان کے 2 دن رہ گئے ہیں, 3 دن, اور آنے والے نے ابھی چارج نہیں سنبھالا, تو استعفے آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے, کیا مطالبہ کریں گے, لیٹس سی. جلسے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.